بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جمعے کا دن ہے۔ لیکن قرآن کریم سے ہماری اچھی مناسبت کیسے پیدا ہو؟ پچھلے جمعے شاید ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، قرآن کریم کا اصل عنوان کیا ہے، قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمارا ذہن کی طرف جاتا ہے اللہ کا کلام ہے کیا مطلب؟ اللہ کی باتیں ہیں، کلام مانے باتیں، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اب قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تعمیر انسانیت۔ یہ انسان بہتر انسان کیسے بنے، انسان کی تربیت ہو، انسان تربیت کا محتاج ہے، کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنا باکمال بن جائے، جتنا دیکھیں آدمی جتنا بڑا بنتا ہے نا اتنا ہی اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے۔ بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے بڑا نہیں بنا، اس نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا۔ آپ نے کبھی دیکھو گے بڑے بڑے لوگ کبھی ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی عام کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کبھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ویسے پڑھے لکھے نہیں تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، دنیا کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے آپ بات کرو، آپ کی بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا بتایا، ذرا دوبارہ بتائیں۔ وہ اس لیے کہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، کم بولتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان قدم قدم پر تربیت، مرتے دم تک وہ تربیت کا محتاج ہے۔ دیکھیں دنیا میں انبیاء سے بڑے لوگ نہیں ہوتے، سب سے بڑے لوگ ہر اعتبار سے وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ذہن یہ امریکہ کا صدر بن گیا، یہ دنیا امریکہ کے صدر سے بڑے بڑے صدر دنیا میں گزر گئے اور مٹ بھی چکے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ نظر اس لیے کہ میں اور آپ آدمی کو جو آنکھوں سے چیز نظر آتی ہے وہ بڑی لگتی ہے، اور جو تاریخ میں چیزیں گزر جاتی ہیں وہ قصے بن جاتے ہیں کہ قصہ ہے یہ وہ، اس پہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی زندگی بھر جو ہے کسی کا مقابلہ کرتا رہا، مخالفت کرتا رہا، انتقال ہو گیا، وہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرا مخالف چلا گیا، میری مخالفت کرتا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھ پر زیادتیاں کرتا تھا، ختم گئے۔ آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ تربیت اللہ کی ہوتا، انبیاء کو دے کہ آپ کبھی قرآن کریم کو کھول کے انبیاء کی زندگی کا وہ حصہ پڑھے کہ اپنے آپ کو تربیت کا کتنا محتاج ہے۔ تھوڑی سی اگر خیر اچھی بات نظر آتی ہے جس سے انسان بہتر انسان بنے، جس سے سیکھنے کو ملے، جس سے وہ فوراً اس کی طرف جاتے تھے، اس میں کوئی دیر تاخیر اس کی پلاننگ کرتے تھے، اس کو بہتر طریقے سے کرتے تھے۔ تو جتنا دماغ ہمارا صاف ہوگا، جتنی ہماری توجہ اچھی رہے گی، اتنے ہی ہم لگے رہیں گے۔ اب آج کل دیکھیں نا، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، میں نے آپ سے یہ سوال کیوں کیا کہ میں کہتا ہوں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ اتنے الجھ چکے ہیں دنیا کے اندر، موبائل پہ بیٹھ کے، موبائل پہ بیٹھنے سے دماغ سن ہو جاتا ہے، عملی قوت ہے نا، وہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ بہت باکمال لوگ ہوتے ہیں، بہت عقل کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بدھو بیٹھا ہوا ہماری مجلس میں، یہ تو بولتے نہیں، وہ خاموش بیٹھا، وہ سارا نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش آدمی کبھی بیوقوف نہیں ہوتا، وہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ تعمیر انسانیت۔ انسان بہتر انسان کیسے بنے، انسان کی اچھی تربیت کیسے ہو، اور یہ قدم قدم پر اس کے محتاج ہے۔ اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو تربیت کا محتاج ہے۔ ہماری نمازیں کیسے اچھی ہو جائے، یہ بھی تربیت۔ ہماری نمازوں بہتر کیسے بنے۔ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، رکوع سجدے میں جلدی کرتا تھا، قیام میں جلدی کرتا تھا، قومے میں جلدی کرتا تھا، باقی چیزوں میں۔ اب میری نماز میں اور ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں فریضہ ادا کرنے کے لیے،
آپ نماز پڑھتے ہیں بہت سکون اطمینان کے ساتھ پڑھیں، بڑے سکون کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور بڑے سکون سے آپ پڑھیں نماز۔ زیادہ دیر لگانا کمال نہیں ہے، زیادہ دیر لگانے سے یہ نہیں کہ دیر میں نے زیادہ لگا تو میری نماز بہت سکون ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر میں میرا دماغ کبھی مشرق میں ہو، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، پوری توجہ سے نماز ادا کرنا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، لیکن توجہ سے، آپ کا دماغ، آپ کی توجہ آپ کے ساتھ، یہ ہر چیز کو وقت اتنا دو بنا سے۔ تو یہ تعمیری انسانیت اللہ قرآن بس ہمیں یہ کہتا ہے۔ لیکن قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد۔ الحمد دو لفظ ہیں الفظائل، لیکن ایک ہے حمد اور ایک ہے اس کے شروع میں الف لام۔ میں کہتا ہوں قلم اور میں کہتا ہوں القلم، میں کہتا ہوں مسجد اور میں کہتا ہوں المسجد۔ حمد تعریف، حمد کے معنی تعریف، بڑے خوبصورت مسجد ہے، بہت صاف ستھری مسجد ہے، بہت کھلی مسجد ہے، یہ حمد میں نے تعریف۔ اور ایک ہے الحمد خاص تعریف، الحمد تمام تعریفیں اور خاص تعریفیں للہ اللہ کی۔ تمام قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ تمام، اس لیے کہ خوبیاں اللہ کے لیے۔ انسان کتنا بھی باکمال بنے پھر بھی انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں نقص آ جاتا ہے۔ انبیاء کی تربیت اللہ فرماتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ میری سوچ، یہ بھی ایک کمزوری ہے نا، کسی کمال کو نہ سمجھنا یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے۔ کسی خوبی کو میں نہ سمجھوں، کسی کمال کو نہ سمجھوں، اس کا اعتراف نہ کروں، اس کو نہ مانوں، یہ بھی ایک نقص اور کمی ہے میرے اندر۔ کیونکہ خیر کی بات تو بالکل، لیکن آدمی کو سمجھنا، اس کو ماننا، یہ تو سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ کو اچھائی نظر آ گئی، خوبی نظر آ گئی، فائدے کی چیز نظر آ گئی، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس کو لینے کی کوشش کی آپ نے، یہ کمال ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ انسان کو اگر بنایا، دیکھو ہمیں اللہ نے بنایا، فجر کا ٹائم، دنیا سو رہی ہے، ہمارے اس علاقے میں جو سب ماشاء اللہ فضل اللہ کیا، مگر یہاں بیٹھ گئے، سب سے پہلے ہم نے نماز ادا کی، اللہ کا حکم پورا کیا، پھر الحمدللہ دیکھتے ہم سن رہے اللہ کے کلام کے بارے میں بیٹھے اور بڑے سکون کے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ یہ نعمت کس نے دی؟ یہ توفیق مجھے اور آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمیں اللہ نے لوگوں کو بنایا، صحت دی، دیکھیں نا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تو کوئی تکلیف آ جائے گی تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اوپر یہ تکلیف، میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے زیادہ بڑی تکلیف میرے اوپر موجود ہے۔ تو ہر چیز نعمت کو دیکھیں، آپ کو جو بھی نعمت ملے اس نعمت کو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، ہر چیز کو دیکھو اللہ نے بنائی، چاہے ڈائریکٹ اللہ نے بنائی، انڈائریکٹ انسان بنا دے کر سب۔ انسان کو یہ دماغ کس نے دیا، یہ ہاتھ کس نے دیا، آنکھیں کس نے دی، زبان کس نے دی، سب ہر چیز بالآخر آپ سب طرح کرنے کے نتیجے ہی پہنچے گا، سب اللہ ہے۔ اب کوئی اللہ کو بھول جاتے ہیں نعمت ملنے کے بعد، میں نے یہ کہ میں نے یہ کرنے کروانے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کو، کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا، کتنی مخلوقات ہے، سمندر اللہ کی مخلوق ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے بنایا، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا نا۔ اللہ خالق ہے، انبیاء کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، جنات کو اللہ نے بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، سمندروں کو اللہ نے بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، درختوں کو اللہ نے بنایا، پودوں کو اللہ نے بنایا، اور چیزیں ماربل کہاں سے نکل کر آئے،
پہاڑوں میں سے نکلے ہیں، اللہ نے بنائی یہ چیز کہاں سے بنتی ہے؟ اللہ کی مخلوق سے بنتی ہے، سب اللہ بناتے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، چلو فائدہ اٹھاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو رب العالمین، جو تمام مخلوقات کے پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھو، یہ تو ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، دماغ ان چیزوں کی طرف آتا نہیں ہے، اپنے دماغ کو بہتر استعمال کرتے ہیں۔ تربیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ تعمیری انسانیت کا مطلب انسان کی تعمیر ہو جائے، تربیت ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ذہن میں رکھ کے سوال، قرآن کریم کا موضوع کبھی کبھی آپ بار گھومیں گے ہمارے کسی بورڈ پہ نظر آئے گا، یہ جگہ جگہ یہ بورڈ ہم نے لگا دی، لیکن ہمارا ذوق نہیں ہے، ہمارا بڑا بھی ہے ذوق نہیں، موبائل میں گم ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں گم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی نظر پڑے غور کو، ایک بورڈ آج میں 2-3 دن ایک بورڈ آپ کے لیے میرا خیال میں زندگی کا سبق ہے۔ یہ پورے سمندروں کو ہم نے لا کے کوزوں میں بند کر دیے، وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، کیا مطلب؟ ایک مثال ہے کہ پورے سمندر کو لا کے، کوزہ کہتے ہیں لوٹے کو، لوٹے میں بند کر بہت ساری لمبی تفصیلات کو لا کر کے اپنے جملوں میں لکھ دیے، بڑے گہرے پیغام میں، دیکھو کتنا گہرا پیغام ہے۔ کبھی کبھی بعض علماء تشریف لاتے ہیں جو زندگی بھر پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اس دن میں ایک مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، علماء بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے، تو مجھے کہتے ہیں یہ آیت کا انتخاب آپ نے کہاں سے کیا؟ آپ کی مسجد میں نماز پڑھی نہیں کا یہ آیت مسجدوں میں عام طور پر لکھا جاتا ہے، جو مخصوص آیتیں ہوتی ہیں کلمہ لکھ دیتے ہیں، یہ آیت کا انتخاب آپ نے کہاں سے کیا؟ میں نے کہا بیچارے کو بولو شعائر اللہ کیا چیز ہے، کبھی ہم نے اس پہ سوچا ہی نہیں۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامت، یہ چیز ہے۔ تو تعمیری انسانیت، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تعمیری انسانیت، انسان باکمال انسان کی، اور یہ قدم قدم پر ہے۔ کبھی زندگی میں جب انبیاء نے دعویٰ نہیں کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ انسان قدم قدم پر تربیت کا محتاج ہے، ہر جگہ مرتے دم تک جب تک قبر میں نہ اترے گا وہ تربیت کا محتاج ہے، اور اپنے آپ کو تربیت کا محتاج سمجھے۔